بات یاد رکھنے کے لائق ہے کہ حضور نے فرمایا بندے کو اللہ نے استطاعت دی ہو، طاقت دی ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو پھر اسے چاہیے کہ وہ ہماری مسجد کی طرف بھی نہ آئے، وہ عیدگاہ میں بھی نہ آئے، وہ مسلمانوں کے ساتھ پھر نماز پڑھنے کے لیے بھی نہ آئے، پھر وہ کس منہ سے نمازیوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ نمازی تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم ہیں، یہ تو ماننے والے لوگ ہیں، ان سارے لوگوں نے تو اللہ کا حکم کو مانا ہے، یہ تیاری کر دیا ہے، تو لہذا جو بندہ آدھی بات اپنی مرضی سے اور آدھی بات دین کی یعنی نماز پڑھنے تو آیا ہے، قربانی کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر ایسے بندے کو میرے حضور نے فرمایا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھنے بھی نہ آئے، عیدگاہ میں بھی نہ آئے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اگر کوئی سمجھے اتنی بڑی بات نہیں، اتنی بڑی سخت حکم میرے حضور فرمائے کہ پھر بندہ قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہے اور قربانی نہیں کرتا تو پھر وہ نماز پڑھنے کس منہ سے آئے، پھر وہ ادھر ہی رہے، مسلمانوں کے ساتھ شامل نہ ہو۔ مطلب اگر اس کا برعکس سوچا جائے تو اللہ کے نبی گویا اسے مسلمانوں میں شامل نہیں فرمانا، گویا کہہ رہے ہیں کہ یہ نماز کو مسلمان پڑھنے آئے اور تو کیا لینے آئے ہیں، تو ادھر کدھر آ گیا جب تو نے اللہ کی بات کو نہیں ماننا، اللہ کے رسول کے حکم کو نہیں ماننا۔ میرے پیارے دوستوں، اللہ سے ہماری فریاد ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق سے نواز دے۔ نماز عید میں اہم بات کیا ہوتی ہے؟ تکبیرات کا ادا کرنا، 3 تکبیرات پہلی رکعت میں اور 3 دوسری رکعت میں ادا کی جاتی ہیں۔ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ سے پہلے 3 مرتبہ ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور اسی طرح دوسری رکعت میں رکوع جانے سے پہلے 3 مرتبہ تکبیر کہی جائے گی اور تینوں مرتبہ ہاتھوں کو بلند کیا جائے گا، اور اس طرح نماز مکمل کر کے خطبے کو پورے اہتمام سے اور پورے جو ہے غور و فکر سے سنا جائے گا۔ جیسا کہ آپ ہر سال اس علاقے کے زیادہ تر لوگ اپنے جانوروں کے چمڑے جو ہیں وہ مسجد حنفیہ میں بھیجتے ہیں، میری آپ سے پھر سے درخواست ہے، مہربانی ہے، یہ آپ کا تعاون ہے کہ ہمارے پاس جو مدرسہ ہے وہ بھی بچیوں کا ہے کہ ہم انہیں چمڑے اکٹھے کرنے پہ نہیں لگا سکتے، ہماری بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، تو اس لیے جو لوگ اس معاملے میں تعاون کرنا چاہیں تو وہ مہربانی فرمائیں یا مجھے فون کر دیں یا اپنے کسی بچے کے ہاتھ مسجد میں اس چمڑے کو بھیج دیں تاکہ اس کا آپ کے اپنے علاقے کے بچوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے پر استعمال ہو سکے۔ اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ اپنی جناب میں اسے قبول فرما لے، اور اس سے بھی بڑی رغبت جو میری طرف سے التجا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی بچیوں کو دین پڑھائیں۔ جو بچیاں مڈل کر کے میٹرک کر کے بیٹھی ہیں، آپ کے علاقے میں یہ بہت بڑی سہولت موجود ہے کہ اس مدرسے میں میٹرک، ایف اے، بی اے، ایم اے، یہاں تک جو ہے باقاعدہ گورنمنٹ سے ریکمنڈ شدہ تنظیم المدارس کے بورڈ سے سند ملتی ہے، اور جو بچے کتابیں، کپڑے، فیس نہیں دے سکتے تو ان سب کے لیے فری ہے، اس کے لیے یتیم ہونا بھی ضروری نہیں ہے، ہم نے یہ بھی کوئی پابندی نہیں رکھی، بلکہ جو بچی پڑھنا چاہتی ہے اس کے والدین ہیں، ہم سے رابطہ کریں، ہم اس کے خرچے کے لیے کسی اور بڑے آدمی کی محنت کر لیں گے، لیکن اگر وہ پڑھنا چاہتی ہے تو ہماری درخواست ہے کہ وہ تشریف لائے۔ اللہ کے فضل سے چودھری تنویر صدیق صاحب چیئرمین چکلالہ کی سرپرستی میں یہ ادارہ قائم ہے، اور حتی المقدور کوشش کر کے شعبہ حفظ
اور علمہ فاضلہ کا کورس جو ہے وہاں کروایا جا رہا ہے. میری آپ سے درخواست ہے کہ دیکھیں آج ہم نے یہ حدیث پڑھی کہ ہماری ماں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے یہ دین کی بات ہم تک پہنچائی. تو میرے حضور فرماتے ہیں خواتین کا پڑھنا ایک خاندان کا پڑھنا ہے, ایک نسل کا پڑھنا ہے, لیکن وہ پڑھنا نہیں ہے کہ ایک ہاتھ میں موبائل ہو اور دوسرے ہاتھ میں. تو اس لیے یہ کام ٹھیک نہیں ہے. جو دین کا سمجھنا شرم و حیا اور سیرت و کردار اور اپنی قبر کی فکر, اپنے آنے والی نسلوں کی تربیت, وہ تبھی ہو سکتی ہے کہ جب ایک عورت کو, ایک بیٹی کو, ایک بہن کو دین کی سمجھ ہو, حلال حرام کی سمجھ ہو, پاک اور ناپاک کی سمجھ ہو. تو پھر گھر کے اندر اللہ برکتیں, رحمتیں اور نور عطا فرماتا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سب درست کی جائے.